ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے ہندوستان کا سال 2025 کے بارے میں بات کروں گا کہ کیا ایسے میجر واقعات تھے، واٹ ور دا میجر ڈیولپمنٹس، ایسے کیا ڈیولپمنٹس تھے جس کی وجہ سے بھارت پر اور اس کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اثر پڑا ہے. تو میں نے صرف 5 چنا ہے اور ان کے بارے میں بات کروں گا. اور آپ سب کو آنے والے سال کی بہت بہت مبارکباد، شبھ کامنائیں. وشنگ یو آل ہیپی نیو ایئر. اور ہوپ کرتا ہوں کہ اس سال آپ سب کے لیے بہتر ہو، دیٹ اٹ از پیسفل، پراسپرس، ترقی ہو، شانتی ہو، اور آپ کے جتنے بھی خواب ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ پورے ہو 2025 میں. اور انڈیا کنٹینیوز ٹو ون دا ورلڈ کپ ان کرکٹ، جو اس بار شاید فروری میں شروع ہو رہی. تو جو 5 چیزیں ہوئی ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا جو میری نظر میں آر دا میجر ڈیولپمنٹس آف 2025. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی بھارت کی جو خبر آئی ہے کہ انڈیا کا 3rd کوارٹر بہت ہی شاندار رہا ہے، اور جو انڈیا کے جس طرح سے انڈیا مینٹین کرتا ہے اپنا فائنینشیل ایئر، اٹ از انڈیا 2nd کوارٹر 8.2 کی پرسنٹیج سے اٹ واز گروئنگ. تو انڈیا کی جو اکانومی ہے، یہ میرا پہلا مدعا ہے کہ جو انڈیا کی اکانومی ہے اٹ از شوئنگ اے لاٹ آف ریزیلینس. یعنی وہ قابل برداشت کہہ سکتے ہیں آپ ریزیلینس کو، کہ کتنا بھی اس پر ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل اثر پڑے وہ ہل نہیں رہی اپنی جگہ سے. تو جو مسلسل گروتھ آپ کو نظر آ رہا ہے انڈیا کئی سالوں سے، 3-4 سال سے 6 6.5 7 8% اٹ از گروئنگ ایٹ دیٹ سیم ریٹ. کووڈ سے پہلے اور اس سے پہلے انڈیا کی گروتھ ریٹ زیادہ ہوا کرتی تھی، 8-9%، اب 6-7% کے قریب ہے. بٹ اٹ از ریمیننگ دیٹ، یعنی پچھلے کئی سالوں سے 3-4 سال سے انڈیا ہیز بین دا فاسٹسٹ گروئنگ میجر اکانومی. یعنی جو بڑے اکانومیز ہیں جی ڈی پی کے مطابق، تو اس کے مطابق انڈیا از اسٹل دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی. انڈیا اب دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے. بیچ میں اپریل مئی کے قریب ایسا لگ رہا تھا کہ اس سال انڈیا جاپان کو پار کر لے گا، اور اگلے سال جرمنی کو، اور بائی 2027 انڈیا دنیا کی 3ری بڑی اکانومی بن جائے گا آن نامنل پرپزز. اگر آپ پرچیزنگ پاور پیرٹی کو دیکھتے ہیں تو انڈیا از آلریڈی دا 3rd بگیسٹ اکانومی. لیکن ڈالر کی قیمت جو بڑھتے جا رہی ہے روپی کے مطابق، ڈالر اب تقریباً 90 ہو گیا ہے، اور سال کے شروع میں 84 تھا. تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں نیئرلی 6 on 84، تو کافی زیادہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو اس کے وجہ سے انڈیا کا جو جی ڈی پی ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. اٹ از پاسبل کہ اٹ ول فنش 5 جاپان کے پیچھے اس سال میں. لیکن مطلب انڈیا کا جو گروتھ ریٹ ہے جاپان سے بہت زیادہ ہے. تو اگر آئندہ 1 ہفتے کے اندر انڈیا ڈزنٹ کراس جاپان، تو آئندہ 4-5 مہینے میں ڈیفینیٹلی بائی دا اینڈ آف 2026 انڈیا ڈیفینیٹلی ول بی دا 4th بگیسٹ اکانومی. تو یہ انڈیا کا میرے خیال سے سب سے بڑا اچیومنٹ ہے اس سال کا، کہ اٹ ہیز، اس کی اکانومی پہ اتنا دھکا نہیں لگا جتنا لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹیرفس کی وجہ سے، اور جو گلوبل سپلائی چین میں جو ڈسرپشنز آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی فورن پالیسی کی وجہ سے، اس کا جو نیگیٹو اثر پڑنے والا تھا بھارت کے اوپر، خاص طور سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے اوپر 50% ٹیرف لگا دیے ہیں اگست 1 سے. تو اب سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، تقریباً 3 مہینے سے وہ ٹیرف انڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں. انڈیا اور برازیل کے اوپر دنیا کے سب سے زیادہ ٹیرف لگے ہوئے ہیں 50%. تو اس کا جو لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید اس کا بہت ہی زیادہ نیگیٹو اثر ہوا، ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا ہے. یقیناً انڈیا کے ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے ٹورڈ اسپیشلی دا یو ایس، لیکن انڈیا کی ایکسپورٹس میں ڈیورسیفیکیشن بھی ہوا ہے. تو انڈیا کی ایکسپورٹس آر ناٹ اتنا زیادہ اثر نہیں آ رہا ہے جتنا لوگوں کو ڈر تھا.
کہ اوور آل جی ڈی پی پہ 1.5% کا گروتھ کا اثر ہوگا، یعنی انڈیا ول ڈراپ فرام 6.5 to 5.5% گروتھ، لیکن انڈیا اس کے بجائے 8.2% کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سال کے انت تک انڈیا ول شو سم تھنگ کلوز ٹو 7% گروتھ ریٹ۔ تو یہ پہلا اچیومنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو انڈیا کی اکانومی تھوڑی سی آڈ ہے کہ اٹ از گروتھ تو ہے ضرور، اوور آل جی ڈی پی گروتھ ہے، جس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی وجہ سے اور ڈومیسٹک ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ چل رہا ہے، لیکن تھوڑی کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ، خاص طور سے جو پڑھے لکھے یوتھ طبقہ ہے، ان کی ان امپلائمنٹ تو 15-16% سے بھی زیادہ ہے۔ سو دیٹ از اے سورس آف وری۔ انڈیا کو چاہیے کہ تقریباً ہر سال 1 کروڑ نئے جابس کریٹ کریں، اینڈ وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو بھی سیکٹر میں گروتھ ہو رہا ہے وہ ایگریکلچرل سیکٹر میں، رورل ایریاز میں جاب زیادہ بن رہے ہیں بنسبت شہروں کے۔ تو اینی وے، تو دیر آر سم چیلنجز۔ انفلیشن ابھی بھی کنٹرول میں ہے، بہت کم ہے، اور ایکسپورٹس بھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ امپورٹس اب شاید ڈالر کی قیمت مہنگی ہونے کی وجہ سے کم ہوں گے، اور ہوپ فلی اس کا پازیٹیو اثر ہوگا ٹریڈ ڈیفیسٹ پر، جو یوزولی انڈیا کا تقریباً، انڈیا از اے نیٹ امپورٹنگ کنٹری، تو یوزولی انڈیا پہ نیگیٹو ہوتا ہے ٹریڈ، مطلب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے انڈیا کا، لیکن ہوپ فلی وہ کم ہو جائے گا۔ تو پہلا جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی اکانومی ہیز پروون 2025 میں کہ اٹ از ریزیلینٹ، اٹ از اسٹل گروئنگ، اینڈ اٹ از اسٹل دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان میجر اکانومی۔ جو دوسرا مدعا ہے میں وہ بی جے پی کو لے کے بات کرنا ہوں۔ 2 الیکشنز ہوئے ہیں، دونوں بی جے پی نے بڑے شاندار طریقے سے جیت گئے ہیں۔ دہلی میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی، اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس تو اسکور بورڈ پہ بھی نہیں، 0 پہ آل آؤٹ ہو گئے۔ اور پھر بہار میں بھی بی جے پی بیکیم دا نمبر 1 پارٹی، اور ان کی الائنس تو تقریباً 243 سیٹس ہیں، جس میں سے 202 این ڈی اے کو ملی ہیں، اور وہاں پہ تو کانگریس کو صرف 6۔ تو بیسیکلی ان کا جو نیشنل اوپوننٹ پارٹی ہے اس کو انہوں نے بری طرح سے ہرا دیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت از موونگ ٹوورڈ بیکمنگ اے 1 اسٹیٹ پارٹی، rather 1 party state sorry 1 party state بن رہا ہے بھارت۔ تو اب اس کو پازیٹیو سمجھیں آپ نیگیٹو سمجھیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی بھارت چائنا سے اس لیے کمپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ چائنا از اے کمیونسٹ اسٹیٹ اور اتھارٹیرین ہے، اور بھارت از اے ڈیموکریسی، تو ڈیموکریسی میں مشکل ڈیسیشنز لینا کٹھن ہوتا ہے، اس لیے دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا ڈیسیشنز دیٹ آر نیسسری فار دا کنٹری۔ اگر آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے جب فارمرز کا جو اسٹرائک ہوئی تھی، جو ان کا آندولن چلا تھا، جس کی وجہ سے بھارت کی سرکار کو اپنی پالیسیز کو ریورس کرنا پڑا تھا، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت از موونگ ٹوورڈ بیکمنگ اے 1 party state، اور پھر اٹ از لائک کمیونسٹ چائنا کی طرح ہو جائے گا۔ وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا رول کرے گی، یہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اب کیرلا میں بھی دے سیم ٹو بی ڈوئنگ ریزنیبلی ویل۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دس از اے میجر ڈیولپمنٹ۔ اس میں تھوڑی لیجیٹمیسی کے سوال اٹھائے ہیں، کانگریس نے بار بار اس مدعے کو اٹھایا ہے کہ ووٹ چوری ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، جوڈیشل انسٹیٹیوشنز، الیکشن کمیشن وغیرہ، ان کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ چہن لگ گئے ہیں۔ سو بٹ نیور دی لیس کہ انڈیا از، تو بی جے پی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے اٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا پازیٹیو اور نیگیٹو اثر ہوتا ہے ملک کے اوپر۔ بٹ دیز آر دا 2 ڈیولپمنٹس کے اپوزیشن نے کچھ نہیں جیتا 2025 میں، اور 2 اب بڑے الیکشن آنے والے ہیں، آسام کے اور ویسٹ بنگال کے۔ وی ول سی واٹ ہیپنز دیر۔ جو تیسرا مدعا ہے وہ سیکیورٹی کو لے کر ہے۔ اس سال بھارت میں 2 بڑے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، ایک پہلگام میں، وہ اپریل میں، پھر ابھی ریسنٹلی دلی میں جو اٹیکس ہوئے ہیں۔ پہلے پہلگام میں جو اٹیک ہوئے وہاں پہ 27 لوگ مارے گئے، اور دلی میں جو اٹیک ہوئے 15 لوگ مارے گئے اور 20 لوگ انجرڈ ہو گئے۔ تو یہ دس کنٹینیوز ٹو شو کہ ابھی بھی انڈیا میں ڈومیسٹک ٹرموائل ہے، ڈومیسٹک انسرجنسی، ڈومیسٹک ٹیررزم ہے۔ جو پہلا پہلگام کا جو ہوا تھا اس پر تو بھارت نے پاکستان کو الزام لگایا کہ پاکستان کے لیے تو یو کوڈ سے کہ اٹ واز انٹرنیشنل ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم۔ لیکن جو دہلی میں اٹیک ہوا
اور اٹ واز ویری پیکولر، اس میں ڈاکٹرز کافی شامل تھے، کشمیری ڈاکٹرز، تو اس کو ڈومیسٹک ٹیررزم ہی رکھا گیا. دیر واز ناٹ میجر ایکوزیشنز کہ وہ انٹرنیشنل یا کراس بارڈر ٹیررزم ہے، کیونکہ جو باتیں، جو نیریٹیوز بھارت نے پہلگام کے بعد ڈیولپ کیے تھے، آپریشن سندور لانچ کیا، پھر یہ کہا کہ آپریشن سندور از آن پاز، بند نہیں ہوا. تو اگر دلی کے اٹیکس کو انٹرنیشنل کراس بارڈر ٹیررزم اگر وہ لیبل کرتے تو پھر ان کو دوبارہ آپریشن سندور کو ان پاز کرنا پڑتا، یعنی شروع کرنا پڑتا. تو دے چوز ناٹ ٹو کال اٹ دیٹ. لیکن بائی ناٹ کالنگ اٹ انٹرنیشنل ٹیررزم وہ اسے ڈومیسٹک ٹیررزم کی کیٹیگری میں ڈال دیے ہیں، وچ شوز کہ کشمیر میں ابھی نارملائزیشن نہیں ہوا ہے. بہت پرومسز تو کیے تھے 2019 کے بعد بی جے پی نے. ٹورزم ڈیفینیٹلی امپروو ہوا تھا، لیکن پہلگام کے بعد وہ بھی گر گیا ہے. تو کشمیریز آر ناٹ ویری ہیپی، ان کا اسٹیٹ ہوڈ ہیز ناٹ بین ریسٹورڈ. وہ بھی پرومس کیا تھا کہ جلد ہی واپس ان کا اسٹیٹ ہوڈ آ جائے گا. So we will see what is happening. This is an important development. یہ ٹیرر کے انڈیا از ناٹ یٹ سیف. اور یہ اٹیک دلی میں ہوا، لال قلعے کے پاس. دلی میں تو ٹرپل انجن سرکار ہے، میونسپیلٹی بھی بی جے پی کی ہے، دہلی کی گورنمنٹ بھی بی جے پی کی ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی بی جے پی کی ہے. اس کے باوجود there was intelligence failure, security failure. مجھے لگتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا جہاں تک سوال ہے وہ انڈین کرکٹ ٹیم کی طرح ہے. گوتم گمبھیر پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. انڈیا 3-0 ایٹ ہوم نیوزی لینڈ سے ہار جائے یا 2-0 ساؤتھ افریقہ سے ہار جائے، وائٹ واش ہو رہا ہے، لیکن he continues to be in charge. تو بی جے پی کا بھی ویسے ہی ہے، انٹیلیجنس فیلئر، سیکیورٹی فیلئر، پہلگام میں بھی ہو، دلی میں بھی ہو، کسی کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. سو اینی وے دیٹ از این امپورٹنٹ ایشو دیٹ شوز کہ انڈیا میں ابھی بھی اسٹیبلٹی، مطلب انسیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی کی بات نہیں ہے. بٹ دلی میں یہ اٹیک ہونا اٹ شوز دیٹ دا گورنمنٹ از ناٹ انٹائرلی اپ ٹو دا ٹاسک. جو چوتھا مدعا ہے وہ آپریشن سندور کا اور اس کے بعد جو اثر ہوا. تو آپریشن سندور واز انڈیاز وار آف چوائس. یہ جنگ انڈیا نے چنا. پہلگام کو انہوں نے کلاسیفائی کیا وداؤٹ اینی پرووائڈنگ اینی ایویڈنس ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. انہوں نے کہا ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان سے لوگ آئے تھے اور ہم بیسیکلی پاکستان نے کیا، اور آپریشن سندور انڈیا نے لانچ کیا. انڈیا کلیمز دیٹ اٹ ون آپریشن سندور، لیکن آپریشن سندور کے بعد سے جو ڈپلومیٹیکلی پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں آن دی اسینڈنٹ، اور انڈیا ہیز بین آن دا ڈاؤن ورڈ. اس پہ میں نے کئی شوز کیے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. آپریشن سندور کے بعد دنیا میں ایک پرسپشن آ گیا ہے کہ پاکستان کین اسٹینڈ اپ ٹو انڈیا، خاص طور سے ایئر فورس کے معاملے میں. اور یہ جو دو کنٹروورسیز جو چل رہے ہیں، ایک کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انڈیا پہ ٹریڈ کا استعمال کرتے ہوئے جو دباؤ ڈالا تھا اس کے بیسس پر سیز فائر ہوا. انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر مانگا تھا. اور پھر جو دوسری کنٹروورسی ہے کہ انڈیا کے کتنے ہوائی جہاز گرے اس اٹیک میں، 3 یا 6، اور اس میں سے رفال ہے جو فرینچ میڈ فائٹرز ہیں وہ کتنے گرے. جنرل پرسیپشن دنیا میں یہ ہے کہ انڈیا کے 5-6 ہوائی جہاز ضرور گرے ہیں، جس میں سے 2 یا 3 رفالے تھے. سوائے انڈیا کے، انڈیا ڈینائز اٹ. اب تو انڈیا 6-7 مہینے کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے F-16 بھی گرائے ہیں وغیرہ. بٹ the world is not buying India's narrative. انڈیا نے ایک 26 کنٹریز یا 35 کنٹریز کو ایک بڑا سا ڈیلیگیشن بھی بھیجا تھا، جس کا کوئی پازیٹیو اثر نہیں ہوا. اور انڈیا نے اس کے بعد جتنی بھی ڈپلومیٹک کوششیں کی، انڈیا فیل. انہوں نے IMF کے لونز رکوانے کی کوشش کی، پاکستان کو ورلڈ بینک کے لونز رکوانے کی کوشش کی، اس میں بھی فیل ہو گئے. امریکہ میں انہوں نے کوشش کی کہ ٹو گیٹ پاکستان لیبلڈ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، الٹا ہو گیا. پاکستان کو اب امریکہ بار بار کہتا ہے کہ پاکستان از اے پارٹنر ان کاؤنٹر ٹیررزم، کیونکہ پاکستان نے جو کابل میں جو سوئسائڈ بامبنگ ہوئی تھی، اس میں 13 امریکن مرینز مارے گئے تھے. اس شخص جو اس کا برین چائلڈ تھا، جو مین ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو پکڑ کے انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا، اینڈ از کوآپریٹنگ ود دا US ISIS کے خلاف اور وغیرہ.
تو انڈیا کی جو ڈپلومیٹک کوشش رہی کہ پاکستان کو بلیم کرے یا ذمہ دار قرار کرے فار پہلگام کی اٹیکس، دے ہیو فیلڈ ان دیٹ. پاکستان کو لون پہ لون ملتے رہے ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. جنگ کے دوران بھی آپ کو لوگ کو یاد ہوگا کہ ترکی، اذربائیجان اور چائنا نے جم کر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. لائیو مطلب ریئل ٹائم میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی تھی. اور ٹرکش اور چائنیز ہتھیار استعمال کیے پاکستان نے. اینڈ اٹ واز ویری کلیئر کہ انڈیا واز اسٹینڈنگ الون ڈیورنگ آپریشن سندور، اور اس کے بعد بھی کسی نے پاکستان کو نام سے کنڈیم نہیں کیا، اور سب ملکوں نے صرف یہی کہا کہ آپ اپنے یہ ڈی ایسکلیشن ہونا چاہیے. تو آپریشن سندور واز اے بگ بلو ٹو انڈیا. اس کے بعد انڈیا کا ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک اسٹیٹس کم ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو یہ چوتھا ایشو تھا جو یقیناً اس کا بہت زیادہ انڈیا پر اثر ہوا ہے. اس کا ایک طرح سے پاکستان اور انڈیا زیرو سم گیم میں ہیں. اس میں پاکستان کے بہت فائدے ہیں، جو پاکستان کا جو ریلیشنز امریکہ کے ساتھ بنے ہیں، اور تقریباً جیسا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ہفتے پہلے ایک شو کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ پاکستان کو بہت سارے پیسے بھی ملے امریکہ سے، لون گارنٹیز، آئی ایم ایف سے 1.2 بلین کا لون ملا ہے ان کو. ابھی 600 یا 700 ملین ڈالر F-16 کو ماڈرنائز کرنے کے لیے، شروع میں 400 ملین ڈالر F-16 کے لیے، پھر ان کو میزائلز نئے مل رہے ہیں، ایئر ٹو ایئر میزائلز. اس طرح سے پاکستان کے لیے ملٹری کافی مدد امریکہ سے ملنے لگی ہے اچانک، which is not good for India at all. So in that sense آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is Operation Sindoor was a major negative for India. It was a big failure. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور وہ فیلئر ہوا ہے اس لیے دلی کے اٹیک کے بعد انہوں نے آپریشن سندور کو دوبارہ آن نہیں کیا، بیکاز دے ریئلائز کہ بھائی اس سے یہ اسٹریٹجی سے ہمیں نقصان ہی ہو رہا. جو پانچواں مدعا ہے وہ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات بالکل خراب ہو گئے. جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہو کر نومبر میں الیکٹ ہو کے جنوری میں پریزیڈنٹ بنے تو بہت انڈیا میں چرچا تھی کہ بہت اچھے دوست ہیں، کرسمیٹک پارٹنرشپ ہے ان دونوں کے بیچ میں. بیسیکلی ایسا بات چیت ہو رہی تھی جیسا کہ مطلب بی جے پی جیت گئی ہے وائٹ ہاؤس، اور پھر جب تھوڑے ہندو امریکنز نامینیٹ ہوئے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ، کاش پٹیل بنے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر، تلسی گیبٹ بنے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس، اور وویک راماسوامی ڈوج میں اپوائنٹ ہوئے تھے. تو تب ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی بالکل انڈیا امریکہ کے اوپر قابو ہو گیا. لیکن اس کے بعد سے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور اب جیسا میں نے کہا آپ کو ٹیرفس انڈیا پہ سب سے زیادہ لگا دی ہیں. انڈیا نے سب سے پہلے امریکہ کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ نیگوسیشن سب سے پہلے شروع کیے. ابھی تک انڈیا کا ختم نہیں ہوا ہے. The negotiations is still going on. اور اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بار بار یہ کہنے لگے کہ ان کے دباؤ کے وجہ سے آپریشن سندور روکا گیا ہے، اینڈ انڈیا ہیز بین ڈینائنگ دیٹ، جس کے وجہ سے مودی از ٹرائنگ ٹو اوائڈ میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ. اور مودی نے کہیں امپورٹنٹ ایونٹس کو چھوڑ دیا، نہیں گئے اگر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جاتے ہیں. سو دیر از ان اے وے ایک قسم سے انڈیا یو ایس کے تعلقات تھوڑے ڈاؤن گریڈ ہو گئے ہیں. اس کے وجہ سے کوڈ کی سمٹ جو انڈیا میں ہونے والی تھی، انڈیا واز دا چیئر پرسن 2025 میں کوڈ کا، تو کوڈ کی لیڈرشپ کی سمٹ ہوئی ہی نہیں. اب مطلب اب رہ گئے 3-4 دن، اس سال میں تو نہیں ہوگا، ورنہ آپ لوگ کو یاد تھا نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا آنے والے تھے. سو ایسا لگ رہا ہے کہ کوڈ ہیز بین ڈاؤن گریڈڈ. اور پھر جس طرح سے جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو پبلش ہوئی پچھلے مہینے، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا از ناٹ ایز امپورٹنٹ اس اب کہ جب پہلے تھا. تو اس کا کافی اثر ہونے والا ہے. اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن انڈیاز ملٹری اسٹریٹجی. انڈیا پہ کافی دباؤ ہے کہ وہ رشیا سے ہتھیار لینا روک دے، وہ بھی چل رہا ہے. سو انڈیا چائنا کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ رہی تھی پچھلے 4-5 سال سے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات تیزی سے بہتر ہو رہے تھے. لیکن پھر اکتوبر 2024 کے بعد جب قازان میں مودی کی شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہاں سے انڈیا ہیز ٹرائی ٹو ٹرن ٹورڈز
چائنا تھوڑا بہت اس کا نارملائز، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے لگے تو وہ اب رشیا اور چائنا کی طرف مڑنے لگے اور کہنے لگے کہ RIC یعنی رشیا انڈیا چائنا کا جو میکنزم تھا اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے. انڈیا نے پچھلے 2 سال میں دونوں برکس اور جو SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا وہ ممبر ہے، جس میں چائنا اور رشیا لیڈرز ہیں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. ڈی ڈالرائزیشن سے انڈیا نے منہ پھیر لیا تھا تاکہ وہ امریکہ کے قریب ہو، لیکن اب سارا کا سارا الٹا ہو گیا ہے. تو چائنا کے ساتھ بھی اب تعلقات خاص طور سے اروناچل پردیش کو لے کر are not as good as India wants to have. رشیا کے ساتھ البتہ تعلقات at least on paper look good. پوٹن نے ابھی ایک ٹرپ بھی ماری ہے انڈیا کی جہاں پہ کافی سیلیبریشنز ہوئے ہیں. تو انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے اس کو تتر بتر ہو گئی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ پچھلے 4-5 سال سے اٹ واز سو فوکسڈ آن دا کوڈ اینڈ ان دا US جو بائیڈن کے انڈر، لیکن اب وی ڈونٹ نو ویئر انڈیا اسٹینڈس ود دا US. اور جس طرح سے میگا میں اینٹی انڈیا ہیٹریڈ بڑھ رہی ہے، اینٹی ہندو ہیٹریڈ بڑھ رہی ہے، اور ساری دنیا میں اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹس جو چل رہا ہے، آسٹریلیا کو لے لیں، نیوزی لینڈ کو لے لیں، برطانیہ کو، امریکہ میں، خاص طور سے ان تینوں ملکوں میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور UK میں تو اینٹی انڈیا پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ دس از اے بگ نیگیٹو انڈیا کے لیے 2025 میں پریشانی کا سبب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ کہ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے انڈیا کو. سو دس از اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ اینڈ مجھے لگتا ہے کہ سب سے نقصان دہ چیز یہ ہے. تو دوبارہ میں آپ سے سمرائز کر دوں گا، دا موسٹ پازیٹیو تھنگ یہ ہے کہ بھارت کی اکانومی از شوئنگ اے لاٹ آف ریزیلینس. حالانکہ اتنا انٹرنیشنل ٹرموائل ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اثر ہے، اس کے باوجود اکانومی اسٹینڈنگ firmly and showing positive growth. جو کمزوریاں ہیں تو ہیں، مطلب جو unemployment بھی بڑھ رہا ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے، those things are there but growth is still there in GDP which is always important. اور جو سب سے بڑا نقصان دہ آئی تھنک انڈیا کے لیے رہا ہے is the diplomatic failure آپریشن سندور کے بعد، اور جو امریکہ سے تعلقات جو خراب ہوئے ہیں that is also I think انڈیا کے لیے negative. باقی کی دوسری چیزیں ہیں، فار ایگزامپل جو میں مطلب آن دا سائڈ لائنس کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ سے نکال دیا گیا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سرفراز کو آنے نہ دیں اور محمد شامی کو بھی نکال دیں. دیز تھنگز آر ناٹ گڈ فار انڈین کرکٹ ٹیم. انڈیا نے بہت ہی بری طرح ہارا ہے ساؤتھ افریقہ سے 2-0. سو انڈیا کی ریڈ بال ٹیم از ناٹ in the top anymore. تو وہ دوسرے ڈیولپمنٹس ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. سو اینی وے تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنز. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. سو تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ فار دا چینلز. اور جو کانورسیشنز کے ممبرز ہیں جو میرے ساتھ 2-3 سال سے میرے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، ان سب کو بہت بہت شکریہ. سو thank you very much for watching. Until next time, میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. Take care.